اولاد کی نافرمانی کے بنیادی اسباب میں سے دو اہم ترین سبب ہیں جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ ہر آدمی یہی شکایت کرتا ہے کہ اولاد نافرمان ہے، اولاد باغی ہے، اولاد گستاخ ہے، اولاد قابل نہیں ہے۔ بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی، سب کچھ کرنے کے باوجود اولاد گستاخ ہے، نافرمان ہے، بات نہیں مانتی۔ میرے محترم سامعین، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کے بہت زیادہ اسباب ہیں۔ ان اسباب میں سے بنیادی اہم ترین سبب دو ہیں۔ پہلا سبب والدہ کا نافرمان ہونا، والدہ کا گستاخ ہونا، والدہ کا عاصی و گناہ گار ہونا۔ اگر والدہ گناہ گار ہے، نافرمان ہے، لڑائی جھگڑا کرنے والی ہے، اولاد بھی نافرمان پیدا ہوگی، لڑائی جھگڑا کرنے والی پیدا ہوگی، عاصی پیدا ہوگی، گناہ گار پیدا ہوگی۔ اور اگر والدہ فرما بردار ہے، اطاعت گزار ہے، مان کر زندگی گزارنے والی ہے، خوش اخلاق ہے، اچھے کردار و اعمال کی مالک ہے، تو اولاد کے بھی اخلاق، کردار، اعمال اچھے ہوں گے، یہ اولاد فرما بردار پیدا ہوگی۔ تو ان اسباب میں سے بنیادی سبب یہی ہے کہ اولاد اگر فرما بردار چاہتے ہو کہ ہماری اولاد فرما بردار ہو، تو بیویوں کو، بچوں کی ماؤں کو فرما بردار بناؤ، ان کو وعظ و نصیحت کرو، ان کو وقتاً فوقتاً سمجھاتے رہو، اولاد آپ کی فرما بردار پیدا ہوگی، اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بچوں کے نطفوں کے لیے اچھے ارحام کا انتخاب کرو۔ یعنی جب تم نکاح کرنے کا ارادہ کرو تو عورت کے اندر دیکھ لو کہ کن صفات کی عورت مالک ہے۔ اگر عورت کے اخلاق اچھے ہیں، کردار اچھے ہیں، اعمال اچھے ہیں، عورت پاک دامن ہے، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی ہے، دیندار ہے، تو اس عورت کا انتخاب کرو۔ اور اگر عورت دیندار نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے، کبھی بھی اس عورت کا انتخاب نہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کے نطفوں کے لیے بہترین ارحام کا انتخاب کرو۔ دوسرا اہم ترین سبب اولاد کے نافرمان ہونے کا غذا ہے۔ اگر اولاد کو، اپنے گھر والوں کو غذا حرام کی کھلا رہے ہو، آپ کی آمدنی حلال نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے، صحیح ذرائع سے رزق آپ بچوں کو نہیں کھلا رہے، اپنی اہلیہ کو نہیں کھلا رہے، یاد رکھنا پیدا ہونے والی اولاد باغی ہوگی، نافرمان ہوگی، گستاخ ہوگی، اطاعت گزار نہیں ہوگی۔ کیونکہ غذا دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک غذا تو ہوتی ہے جو پیدائش سے پہلے بچے کو دی جاتی ہے، دوسری غذا ہے جو بچے کو پیدائش کے بعد دی جاتی ہے۔ جو بچے کو غذا پیدائش سے پہلے دی جاتی ہے، اس کا اہم کردار ہے۔ مثلا جب بچہ ماں کے رحم میں ہوتے ہیں،
بچے نے ماں کے رحم میں 9-10 مہینے گزارنے ہیں، جو ماں کو آپ غذا کھلا رہے ہو اس غذا کے ذریعے سے بچے کی نشو و نما ہو رہی ہے، اس بچے کے اعضاء بن رہے ہیں، دل و دماغ تیار ہو رہا ہے، ہاتھ تیار ہو رہے ہیں، آنکھیں تیار ہو رہی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اسی غذا سے انسان کا ڈھانچہ سانچہ تیار ہوتا ہے، یہ جسم تیار ہوتا ہے۔ اگر یہ غذا حرام کی ہوئی، ناجائز طریقے سے کمائی ہوئی غذا اگر اپنی اہلیہ کو کھلائی گئی، اس غذا سے بچے کی نشو و نما ہوگی۔ آپ ہی بتائیں کہ حرام کی غذا سے بنا ہوا بچہ وہ کیسے فرما بردار